اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے اور درس قرآن پاک میں ہم پہنچے تھے صراط الذین انعمت علیہم پہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک شاگرد کی حیثیت سے درس قرآن دے رہا ہوں اور آپ سب اساتذہ، استاد اور ٹیچرز کی حیثیت سے اس درس قرآن پاک کو سن رہے ہیں اپنے شاگرد سے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اپنے اس شاگرد کی اصلاح فرما سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، وہ جو راستہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا الرحمن الرحیم والا مالک یوم الدین والا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا جو راستہ ہے، اس راستے پہ ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جو اس سے پہلے چل چکے ہیں، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام آپ جانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ انعام کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور کوئی ویسے ہی آپ کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ انعام دے دیتا ہے۔ دوسرا، آپ کو یہ امتحان دیتے ہیں اور اس امتحان میں اعلیٰ پوزیشن لینے کی صورت میں آپ کو انعام دیا جاتا ہے، فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن کا۔ تو دونوں انعامات سے یہاں مراد ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر انعام کیا، اپنے فضل کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، جن میں ان کا اپنا کوئی بھی ذاتی کمال نہیں تھا، اور پھر ان سے امتحان بھی لیا اور اس امتحان میں بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور فضل کے ساتھ وہ لوگ کامیاب قرار پائے۔ تو وہ انعمت علیہم ہے۔ انعمت علیہم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ اپنی نمود و نمائش نہیں کرتے ہیں، وہ جوتیوں میں بیٹھ کے بھی اپنے شاگردوں کو اپنی سیٹ پر بٹھا کے بھی اپنی عزت و مرتبے کو قائم رکھتے ہیں۔ ان کے کوئی بڑے بڑے تکیے نہیں ہوتے ہیں، ایک تکیہ ادھر ہے اور ایک تکیہ ادھر ہے اور ایک تکیہ ادھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، تو باہر سے آنے والے جو نئے صحابی تھے، جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو وہ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ آپ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی تکیہ ہوتا، کوئی مخصوص لباس ہوتا، کوئی مخصوص چیز ہوتی، جگہ ہوتی، تو وہ تو سیدھا وہاں یہاں تو ہمارے پیر حضرات دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے تکیے وہاں پڑے رہتے ہیں، ان کی جگہ وہاں 10 فٹ کی گھیری رہتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیر صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ یا آپ کبھی ہم جاتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس، خصوصاً میں اپنے پیر صاحب کی حاضری کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں موجود مجھے تکیے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ میرے پیر صاحب کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں ان کے ہاتھ سے بیعت ہوا ہوں، میرے پیر ہیں، استاد ہیں۔ تو میں ایک اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، قطع نظر اس بات کے کہ میں کون ہوں اور میرا مسلک کیا ہے۔ اسلام کا صحیح نقطہ نظر، چونکہ یہ درس قرآن ہے اور یہاں پر ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو میری ذاتی رائے میں تو مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ میرے پیر ہیں، لیکن ان کے تکیے اسلام میں کسی جگہ بھی فٹ نہیں بیٹھتے ہیں۔ کسی کی بھی جگہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو تکیے پڑے ہوتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی اعلیٰ شخصیت ہے اور آپ ادنا شخصیت ہیں، اور پھر وہ آ کے اپنے تکیوں پر بیٹھتے ہیں اور آپ پھر نیچے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو یہ طریقہ کار اسلام اس طریقہ کار کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، اور یہ طریقہ کار انعام یافتہ لوگوں کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں تمام اللہ کی مخلوق کو۔ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اپنے پاس ساتھ جوڑنے کی بجائے اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اللہ اور بندے کو ملا دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کی بندی کی ملاقات کرا دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے بندے کو ملا دیتے ہیں۔ یوں وہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، گزارتی ہے، اور اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں۔ یہ تو ہیں انعام یافتہ لوگ۔ لیکن جو آپ کو اپنی ذات کے ساتھ چسپاں کر رہا ہے، وہ یقیناً انعمت علیہم کی اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ انعمت صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر۔ یہاں پر میں خصوصی طور پہ اپنے اہل حدیث، اپنے سلفی، اپنے محمدی بھائیوں، اپنے غیر مقلد بہنوں اور بھائیوں سے خصوصی طور پہ التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، تو قرآن تو یہاں مقلد ہونے کا حکم دے رہا ہے کہ راستہ تو بہرحال انعام یافتہ لوگوں کا ہے، یعنی کہ تم کو مقلد ہونا پڑے گا۔ صراط راستہ ہے، الذین لوگ ہیں انعمت جن پر اللہ نے انعام کیا، اور کیٹیگریاں اللہ نے بتا دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو مقلد تو ہونا پڑے گا، مقلد ہونا چاہیے، کیونکہ مقلد ہوئے بغیر آپ صراط مستقیم پر 100% کلی طور پر کسی بھی صورت میں عمل نہیں کر سکتے، چاہے کہ آپ کا جتنا بھی علم کیوں نہ ہو۔
اسی طرح جس طرح آپ بازار سے کتابیں لا کے ڈاکٹری کی کتابیں لے آئے ہیں تو پڑھتے رہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ آپ درس نظامی کی کتابیں لیں اپنے گھر میں رکھیں تو آپ عالم دین نہیں بن سکتے۔ آپ کسی بھی کتابیں لیں، آپ کو بہرحال ایک انعام یافتہ کسی ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، تو یہی ٹیچر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ، وہی ٹیچر ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ برکاتہ، امام مالک رحمۃ اللہ برکاتہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ برکاتہ، تو یہ ٹیچر ہیں، وہی تو ٹیچر ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ٹیچرز ہیں، اور ان ٹیچرز نے ہمیں بالکل صراط الذین انعمت علیہم میں شامل ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان انعمت علیہم میں سے ان 5 شخصیات کو نہیں نکال سکتا ہے۔ نمبر 1 امام جعفر صادق علیہ السلام، نمبر 2 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ جو ان کے شاگرد ہیں، نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ برکاتہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ برکاتہ جو پھر آگے ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں، اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان 5 شخصیات کے انعمت علیہم میں ہونے سے انکار دنیا کا کوئی بھی میری اہل حدیث بہن یا اہل حدیث بھائی نہیں کر سکتا۔ جب آپ مانتے ہیں کہ یہ انعام یافتہ ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تقلید کرو انعام یافتہ لوگوں کی، تو ان 5 میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیجیے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، آگے آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، مال اپنے صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام کیا، یا اللہ چلا مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، غیر، یہاں پہ غیر کے لفظ پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رک دیجئے کہ غیر کا لفظ یہاں ڈال کے اللہ نے پچھلے تمام کو الگ کر دیا ہے اور اس کو الگ کر دیا ہے، بیچ میں غیر ڈال دیا، وہاں سے پیچھے سے شروع ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک اللہ اور اللہ کے بندے، اللہ اور اللہ کے بندے، اللہ اور اللہ کے بندے تھے۔ اب یہاں پہ بیچ میں غیر آ گیا ہے، یہاں سے اب آگے بات غیر کی ہوگی، اپنوں کی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہاں سے اب علاقہ غیر شروع ہو گیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم تک حدود ہے اللہ کی، اللہ کے بندوں اور بندیوں کی۔ اب یہاں سے آگے علاقہ غیر شروع ہو گیا ہے، غیر ہے نا، علاقہ غیر شروع ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، مغضوب اس کو کہتے ہیں جس پر غصہ کیا گیا ہو۔ آپ غصہ کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا غصہ ہونا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کو جس چیز پہ غصہ ہے، کسی ٹیبل پہ غصہ ہے، بیوی پہ غصہ ہے، خامند پہ غصہ ہے، بھائی پہ غصہ ہے، کسی انسان پہ غصہ ہے، کسی جانور پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کسی پہ غصہ جس پہ آپ کو آ رہا ہے، جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ مغضوب ہے، غصہ آپ کے اندر ہے۔ اب یہ غصہ جس کی وجہ سے آتا ہے وہ مغضوب ہوتا ہے، جس پہ غصہ آئے یا جس کی وجہ سے آئے اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ تو اللہ کو غصہ ہے جن لوگوں پر، اللہ غصہ ہے جن لوگوں پر، وہ لوگ مغضوب ہیں۔ جن پر مجھے اور آپ کو غصہ ہو تو وہ مغضوب ہوئے میرے اور آپ کے، اور جن پر اللہ کو غصہ آ جائے وہ مغضوب کیسے ہوئے؟ جس کو غصہ آتا ہے تو جس کو غصہ آ رہا ہے پھر آپ اسی کے مغضوب ہیں۔ اگر آپ پر بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بیوی کے مغضوب ہیں، اگر آپ کو بچوں پر غصہ آ رہا ہے تو بچوں کے مغضوب ہیں، اگر بچوں کو باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو باپ بچوں کا مغضوب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو جس پہ غصہ آ رہا ہے وہ مغضوب ہے۔ اب غصہ کر رہا ہے اللہ، یہاں غصہ کرنے والا ہے اللہ، اور جس پہ غصہ کر رہا ہے وہ مغضوب ہے۔ یا اللہ بچا ان لوگوں سے جن پر تو نے غصہ کیا اور جو مغضوب ہوئے، غصہ کیا تو نے اور جن پر غصہ کیا وہ مغضوب ہیں، تو وہ مغضوب جن پہ تو نے غصہ کیا ان سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ غیر المغضوب، غضب شدہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا، دماغ بھی دیا، دولت بھی دی، سمجھ بھی دی، اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف سکھاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے مراد صرف یہودی ہیں، جی نہیں، آیت ہمارے لیے ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، امام کے علاوہ، امام کے پیچھے جماعت کے علاوہ ہر رکعت میں ہم اس
صورت پاک کو پڑھتے ہیں اور جماعت میں ہوتے ہیں تو امام ہماری طرف سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، صورت پاک کو پڑھتا ہے، صورت فاتحہ کی 7 آیات کو۔ تو یہ 7 آیات ہر صورت میں نماز میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم مقتدی ہیں تو امام ہماری طرف سے پڑھتا ہے تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم انفرادی پڑھتے ہیں تو مرد ہیں یا عورت ہیں تو ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یوں یہ ہر رکعت میں پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ، پڑھتے ہم ہیں۔ تو اس سے مراد یہودی کہاں سے آ گئے، عیسائی کہاں سے آ گئے؟ یہ پڑھتے تو ہیں ہم۔ اس سے صرف عیسائی مراد نہیں ہے، صرف یہودی مراد نہیں ہے۔ ایسا ضرور ہے کہ اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد عیسائی بھی ہیں۔ وہ یہودی جو مغضوب ہیں ان کا ٹولہ الگ ہے، اور وہ عیسائی جو ضالین میں شامل ہوتے ہیں ان کا بھی ٹولہ الگ ہے۔ لیکن اس میں بھی شامل ہوں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس غیر المغضوب والضالین میں اور آپ، ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں۔ کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ نے غضب کیا ان یہودیوں پر جن کو اللہ نے علم دیا کتاب کا۔ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس فالورز تھے، لیکن جب ان کے پاس علم بھی ہے، دولت بھی ہے، فالورز بھی ہیں، بڑے بڑے محلات بھی ہیں، بڑی بڑی درسگاہیں بھی ہیں، اس کے باوجود وہ بجائے اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے لگے، اور بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے اپنی تعریف کرانے لگے۔ یہی حال ہے ہماری اکثریت میں مسلمانوں کی۔ ہم حنفی، میں حنفی ہوں ماشاءاللہ، ہم حنفی حضرات کے اندر، ہم سنیوں میں، میں سنی ہوں ماشاءاللہ، ہم سنیوں کے اندر تقریباً 60% سے زیادہ طبقہ مغضوب ہے۔ اس لیے مغضوب ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ہمیں درباروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، مزارات کے ساتھ جوڑتے ہیں، قبروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، چادروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، چراغوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہمارا دربار پہ جانا بالکل اسی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح کے بیت اللہ پاک میں آنا یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا۔ ہم اپنے پیر کے دربار میں جا کے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مزاروں پہ جا کے طواف کی طرح چکر لگاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھروں سے چاول پکا کے لے کے جاتے ہیں، درباروں پہ رکھتے ہیں، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جبے والے، کبے والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، وہ بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ ترین گناہ ہے، ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تم یہ ظلم مت کرو، اللہ کے نام پر چاول پکانا، اللہ کے نام پر دیگ پکانا، اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم کرنا، اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو اولاد دینے والا سمجھنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے گا، وہ ایک نظر کرے گا تو آپ کے برے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ شرک ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ یہ علم ہے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جبے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبے پہنے ہوئے ہیں، جو میرے ہم سنیوں کے اندر ہیں۔ بہت زیادہ پیر حضرات اس میں شامل ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے آستانوں والے حضرات شامل ہیں، لیکن وہ بجائے ہمیں یہ بتانے کے اللہ ایک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ ہم کو شرک کی طرف یعنی کہ اللہ کے غیر کی طرف کہہ رہے ہیں۔ تو غیر کے بعد جو مغضوب ہے، ہر وہ مغضوب اس میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کے غیر کی طرف دھکیلے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر وہ ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر، اب جو غیر کی طرف دھکیلے گا، وہ مسجد کا امام ہے تو مغضوب ہے، وہ مدرسے کا استاد ہے تو مغضوب ہے، وہ مفتی اعظم ہے تو مغضوب ہے، وہ کسی آستانے کا پیر ہے تو مغضوب ہے، وہ جبے کبے والا ہے تو مغضوب ہے، وہ بہت بڑے فالوورز رکھتا ہے، اس کے بہت زیادہ مریدین ہیں، اس کے بہت زیادہ آستانے ہیں، پوری دنیا میں اس کی سروس ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے مرید لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن بلاتا اللہ کے غیر کی طرف ہے، چاہے وہ غیر کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ غیر کوئی اللہ کے ولی کا دربار ہو، چاہے وہ غیر کوئی جانور ہو یا انسان ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، یا صحابہ میں سے ہو یا اہل بیت میں سے کوئی بھی اللہ کے بالمقابل کھڑا کر کے کسی کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ کا غیر بنا کر، اور کہتا ہے کہ ہاں اب تم اپنی حاجات ان کے قدموں میں رکھو، اب تم اپنی دعائیں ان کی طرف منسوب کرو، اب تم اپنی عبادتیں ان کی طرف منسوب کرو، تم ان تک پہنچو گے تو اللہ تک پہنچو گے، یہ اللہ کے ساتھ ملانے والی تمہاری ایسی کڑی ہے، اب انہی کو تم اللہ سمجھو، انہی کو تم معبود سمجھو، انہی کو تم حاجت روا سمجھو، انہی کو تم مشکل کشا سمجھو۔ تم ان کے دربار میں آ گئے تو ایسا ہے کہ جیسے تم بیت اللہ میں چلے گئے، تم ان کے دربار میں آ گئے ایسا ہے جیسے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے گئے، تم
نے یہاں آ کے دھاگا باندھ دیا تمہاری اولاد ہو جائے گی، تم نے یہاں آ کے دیکھ تقسیم کر دی تمہارے برے حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہو بھی جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ہو بھی جاتی ہے اور برے حالات میں سے اچھے حالات ہو بھی جاتے ہیں، لیکن برے حالات کو صحیح حالات میں تبدیل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اس لیے اللہ تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اس شرک کو، اس گمراہی کو ان کے اوپر بڑھا سکے، زیادہ کر سکے ان کی ان مرضوں کو جن مرضوں میں وہ مبتلا ہیں۔ اس لیے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کے غیر کی طرف دھکیلتا ہے، وہ مسلمان ہے تو مغضوب ہے، وہ عالم دین ہے تو مغضوب ہے، وہ مفتی ہے تو مغضوب ہے، وہ پیر ہے تو مغضوب ہے۔ اور ہر وہ جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے وہ انعمت علیہم ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کے فالورز ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھی آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو بھی آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے، جو بھی آپ کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، وہ انعمت علیہم میں ہے۔ اور جو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے اور اللہ کا اور آپ کے درمیان غیر کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس یا اس کے باپ کے دربار میں یا اس کے پیر کے دربار میں یا اس کے مرشد کے دربار میں یا اس کے آستانے میں آ کر وہاں پہ آپ اپنی حاجتوں کو پیش کرو تو آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، تو وہ غیر کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ مغضوب ہے، اللہ اس پہ غصہ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ پیر ہے، وہ اس کا آستانہ ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس مغضوب میں وہ شامل ہے جو بھی غیر کی طرف دھکیلے گا۔ اللہ سے اللہ کے غیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کی طرف دھکیلے گا ان سے اعلیٰ سمجھ کر، تو وہ مغضوب میں شامل ہے۔ وہ جو علم رکھتا ہے، یہ مغضوب کون ہے؟ جو علم رکھتا ہے، یعنی کہ پیر تو ہے، عالم دین تو ہے، مفتی تو ہے، دین کا علم اس کے پاس ہے، بہترین اس نے جبہ گبا پہنا ہوا ہے، بہترین اس کا بہت بڑا ادارہ ہے، پوری دنیا میں اس کے فالورز ہیں، بڑی بڑی اس کی تقاریر ہیں، بہت زیادہ اس نے کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم ہے، علم تو ہے، لیکن اپنے اس علم کا استعمال یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کی ذات کا کوئی غیر نہیں ہے، اس کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کبیرہ ترین گناہ ہے، وہ اس شرک میں اپنے فالورز کو مبتلا کرتا ہے علم ہونے کے باوجود۔ تو جس کے پاس علم ہو، وہ جانتا ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے، اور پھر وہ اس ظلم کو کرے اور اپنے مریدیوں سے کروائے، تو وہ مغضوب ہے۔ اور جو فالورز ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، وہ اگلی کیٹیگری دوسرے میں آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب وہ ہے جس کے پاس علم ہے، جو ٹھیا چلا رہا ہے اسلام کا، جو ٹھیا چلا رہا ہے یہودیت کا، جو ٹھیا چلا رہا ہے عیسائیت کا، اس کے پاس علم ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات کو خالق، رازق، رب نہیں مانا جا سکتا، حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانا جا سکتا۔ اس علم کے ہونے کے باوجود وہ اپنی حیثیت، اپنے علم، اپنے رتبے کو اللہ کے غیر کی طرف دھکیلنے میں استعمال کرتا ہے، تو وہ مغلوب ہے۔ اب جو بھی ان کے فالورز ہیں، چاہے وہ یہودیت میں ہیں، چاہے وہ عیسائیت میں ہیں، چاہے سب سے زیادہ طبقہ مسلمان اور مجھ سنیوں میں شامل ہیں، وہ لوگ ولدالین، گمراہی کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، خود قرآن کھول کے پڑھتے نہیں، خود توجہ کرتے نہیں، کتنا نہیں سوچتے کہ یار یہ ہمیں اولاد کیسے دے سکتا ہے۔ پیر صاحب دعا تو کر سکتا ہے، اولاد نہیں دے سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا ہے۔ جو پیر صاحب کو رزق دے رہا ہے وہی مجھے رزق دے گا، جس نے پیر صاحب کو اولاد دی وہی مجھے اولاد دے گا، جو پیر صاحب کو پال رہا ہے وہی مجھے پالے گا، جو امام صاحب کو پال رہا ہے وہی مجھے پالے گا، جو یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، یا ہم مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر حضرات، تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو پال رہا ہے وہ مجھے پالے گا۔ وہ مغضوب اس لیے ہے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھ کر علم رکھنے کے باوجود اللہ کی طرف جوڑنے کی بجائے اپنی ذات کی طرف اور اللہ کے غیر کی طرف جوڑتا ہے۔ اگر اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتا تو اپنے دادا پیر کی جانب، اپنے پردادا پیر کی جانب، اپنے باپ پیر کی جانب، اپنے پیر کے آستانے کی جانب، کسی کامہ والی سرکار کی جانب، کسی فلانی اور کسی ٹمکانی ذات کی جانب جوڑتا ہے وہ چاہے بے شک اللہ کے ولی ہوں،
چاہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ ہوں، چاہے وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ ہوں، چاہے وہ علی حجویری رحمۃ اللہ برکاتہ، چاہے وہ میرے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ۔ ماشاء اللہ میں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ کا مرید خاص ہوں، ان کے مریدین میں سے ہوں، تو ایک مرید کی حیثیت سے میں یہ آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پیر نے ہمیں یہ درس نہیں دیا۔ ہمارے پیر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کسی صورت میں نہیں کرنا اور اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے۔ اور میرے پیر جن کے ہاتھ میں نے بیعت کی، پیر اشفاق صاحب دامت برکات ملاریہ برہان شریف میں، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ جی ہاں، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں پیر اشفاق صاحب دامت برکات ملالیہ ہیں جو حسن ابدال برہان شریف میں موجود ہیں اس وقت، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ انہوں نے جب اپنے ہاتھ پر دست بیعت کیا اور مجھے اس سلسلے میں شامل فرمایا تو مجھے سورۃ مزمل شریف پڑھ کے سنائی، کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو یہ درس تو انہوں نے دیا اور یہی درس وہ آج بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، لیکن ان کے بتانے کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے اور جان بوجھ کر خواہ مخواہ کی شرکیہ کلمات ادا کرتا ہے تو پھر وہ خود مجرم ہے۔ لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں اور علم رکھنے کے باوجود وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں یا اپنے کسی پیر کے ساتھ، کسی مریض کے ساتھ، کسی دادا پیر کے ساتھ، اوریجنل اولیاء اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی کہ اوریجنل اللہ کے ولی ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ، صحیح معنوں میں اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، لیکن اب کوئی ان کا نام لے کر ان کے ساتھ جوڑے اور بولے آپ کو کہ یہ آپ کی حاجت روائی کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی مغضوب ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ آپ کی غریب نوازی کریں گے، یا علی حجویری رحمۃ اللہ برکاتہ آپ کے داتا ہیں، ہم داتا ہیں، وہ آپ کو رزق دیں گے، یا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ آپ کی مشکلات کو حل کریں گے، جیسے کہ میں مرید ہوں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، اگر مجھے کہے کہ تیرے پیر جو ہیں مشکلات کو حل کریں گے، تو جہاں سعودی عرب میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، کاروبار لے جا کر باہر میں جا کے دعا کر اور پیر صاحب سے کہے یا آپ میرے پیر و مرشد مجھے پاکستان کے اندر کاروبار عطا کریں، میں سعودی عرب میں تنگ آ گیا ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں اگر کوئی مجھے مشورہ دیتا ہے تو وہ مجھے مغضوب ہے، وہ جو مجھے مشورہ دیتا ہے اور میں جو اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر میں ولدالین ہوں۔ جو آپ کو لے کے جاتا ہے شرک کی طرف وہ مغضوب ہے، اور جو شرک کی طرف چلتا ہے اس کو فالو کرتا ہے وہ گمراہ ولدالین ہے۔ تو غیر المغضوب وہ ہے، مغضوب وہ ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے شرک کی اور راغب کرتا ہے شرک کی جانب، راغب کرتا ہے شرک کی جانب، اللہ کے غیر کی جانب، جو اس قسم کی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ اوریجنل اللہ کے ولی ہوں، اوریجنل نیک لوگ ہوں، ان کی طرف آپ کو راغب کرے لیکن اللہ کو بیچ میں سے نکال دے اور کہے کہ یہی وہ کام کریں گے جو اللہ کر رہا ہے، تو وہ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ ہے مغضوب، اللہ کا غضب کیا ہوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور جو فالورز ہیں جو مان کے چل رہے ہیں، جیسے مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم اپنے پیر کے دربار میں جا کر اپنے پیر صاحب کو کہو کہ مجھے امیر کر دے، مجھے مالا مال کر دے، تو میں جب ان سے ان کی بات کو سنوں گا، وہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے وہ مغضوب ہے، میں جو سن کے پھر چل پڑتا ہوں تو میں ولدالین ہوں۔ جو حکم کرتا ہے غیر کا وہ مغضوب ہے، جو فالور ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ولدالین ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یا اللہ مجھے اس بات سے بھی بچانا کہ میرے پاس علم آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس سب کچھ آ جائے تو میں یہ کہنے لگوں کہ میرا پیر میری حاجت روائی کرے گا۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پیر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ مجھے امیر کریں گے، بلکہ میرے پیر نے مجھے یہ سکھایا ہے، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ حضرت پیر اشفاق دامت برکاتہ ملالیہ نے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کروں، یا اللہ تو مجھے امیر کر دے، اگر تو نے مجھے امیر نہ کیا تو مجھے میرا پیر بھی امیر نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں صرف ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں بلکہ دعا کر رہا ہوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو مجھے امیر کر دے، میری مشکلات کو حل کر اور مجھے ملک پاکستان میں اپنے اہل و عیال کے پاس لے جا۔ یہ سن 2022 اور مئی کا مہینہ ہے، میں سعودی عرب دمام میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر تو نے میرے حالات ٹھیک نہ کیے، تو نے مجھے امیر نہ کیا، تو مجھے میرے پیر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، آپ کے مائی باپ دامت برکات ملالیہ رحمۃ اللہ برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے پیر اشفاق صاحب دامت برکات ملالیہ بھی مجھے امیر نہیں کر سکتے اگر تو نے امیر نہیں کیا تو۔
اور یا اللہ اگر تو نے مجھے امیر کر دیا تو پھر مجھے امیر کرنے سے میرے مخالفین کبھی نہیں روک سکیں گے، میں امیر ہو کے رہوں گا۔ تو یا اللہ جب تو نے امیر کرنا ہے تب ہی امیر ہونا ہے، یا اللہ تو نے امیر نہ کیا تو کوئی امیر نہیں کر سکتا، تو مجھے واپس اپنے ملک میں نہ لے گیا تو کوئی مجھے اپنے ملک نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ مجھے زندگی دینے والا تو ہے، میری وہ بیوی بچے، وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ سسرال جن کے پاس جاننا چاہتا ہوں وہ دینے والا بھی تو ہی ہے، اور تو ہی تو عزت عافیت کے ساتھ یہاں پاکستان سے سعودی عرب میں لایا، اچھا عزت والا، عافیت والا، اچھی سیلری والا روزگار عطا کیا، میرے سر پہ دست رحمت رکھا، یہ تیری مہربانیاں ہیں۔ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالی حالات کو مزید اچھا فرما کر مجھے پاکستان کی جانب لے جا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر تو نے یا اللہ امیر نہ کیا تو مجھے کوئی امیر نہیں کر سکے گا، چاہے وہ میرے پیر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ ہی کیوں نہ ہوں، اور چاہے وہ میری فقہ کے امام جناب حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یا اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی امیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اس لیے نہیں مانگتا کہ تیرے علاوہ ذاتی طور پر مدد کرنے کی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ یہ دعا میں نے کر دی، اوریجنل دعا ہے، اللہ سے کی گئی دعا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جو آپ کو اللہ کے غیر کی جانب دعوت دیتا ہے وہ مغضوب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، علم ہونے کے باوجود، عہدہ ہونے کے باوجود، معاشی حالات ٹھیک ہونے کے باوجود، زمین جائیداد مدرسے اور آستانے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے فالورز ہیں، لیکن وہ اللہ کے غیر کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ سے توڑتا ہے تو وہ مغضوب ہے، اور جو ٹوٹتا ہے، جو فالور ہے، جو مرید ہے، وہ جو سن کے چل پڑتا ہے وہ مغضوب، اس مغضوب کی بات پر جو عمل کرتا ہے وہ ولدالین ہے، وہ گمراہ ہے، اور وہ ہم مسلمانوں میں اور سنیوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ اس سے مراد غیر المغضوب علیہم الضالین سے صرف یہودی اور عیسائی ہیں، اس سے ہم سنیوں کی سب سے زیادہ تعداد، اور ہمارے اہل تشیع حضرات میں سے بھی ایسے بہت سے ہیں جو کہ شرکیہ کلمات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے شیعہ علماء جو اوریجنل علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ شرک کی نفی کی ہے، لیکن ہے ایسا، ہم مجھ میں خامیاں ہیں، آپ میں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، تو ہم اہل حدیث ہیں تو بھی ہمیں مغضوبوں سے بچنا چاہیے اور گمراہوں سے بچنا چاہیے، ہم دیوبندی ہیں تو بھی ہمیں مغضوبوں سے بچنا چاہیے، گمراہوں سے بچنا چاہیے، ہم سنی ہیں تو بھی ہمیں مغضوبوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گمراہوں سے بچنا چاہیے، ہم اہل تشیع ہیں تو بھی ہمیں مغضوبوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گمراہوں سے بچنا چاہیے، ہم سنی بریلوی ہیں تو بھی ہمیں مغضوبوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گمراہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلسل یہ دعا کرتے ہیں سورۃ فاتحہ میں۔ تو جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ مغضوب کون ہے۔ ہر وہ شخص چاہے کوئی بھی ہو جو اللہ کے غیر کی جانب آپ کو دعوت دیتا اور اس کو مشکل کشا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ مغضوب ہے، اور وہ جو اس کے کہنے پر اس کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا کر، پناہ عطا کر، پناہ عطا کر اس بات سے کہ تو ہمیں علم دے، ہمیں علم دے، ہمیں علم دے، ہم کو اپنی نعمتوں سے نواز، ہماری ساری دنیاوی اور اخروی معاملات کو حل فرما دے، دنیا کی مشکلات بھی حل کر، آخرت کی بھی، اور جب تو سب کچھ حل کر چکے ہمیں علم بھی دے دے، ہمیں مال و دولت بھی دے دے، ہمیں آسائشیں بھی دے دے، تو پھر ہم سیٹ پہ بیٹھ کے تو تیرے غیر کے ساتھ جوڑنے لگ جائیں، تیرے مغضوب ہو جائیں۔ یا اللہ اسے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور اس بات سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما کہ کوئی جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم پیار رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مجھے تیرے غیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے گئے اور میں آنکھیں بند کر کے تو اس کے پیچھے چل پڑوں، اس لیے کہ میں چونکہ اس سے عقیدت رکھتا ہوں، اس سے محبت رکھتا ہوں، اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تو میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ چل پڑوں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں مجھے ولدالین لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے مغضوب مت بنانا کہ تو مجھے علم دے، تو مجھے عقل دے، تو مجھے سمجھ دے، اور اس کے بعد میں خود بھی شرک کروں اور دوسروں کو بھی شرک کی طرف بلاؤں۔ اور یا اللہ تو مجھے گمراہ بھی مت کرنا کہ کوئی اگر مجھے شرک کی طرف دعوت دے تو میں اپنی شخصی عقیدت کی بنیاد پر، کہ میں شخصی عقیدت رکھتا ہوں عمران خان سے، میں شخصی عقیدت رکھتا ہوں نواز شریف سے، میں شخصی عقیدت رکھتا ہوں کسی عالم دین سے، میں شخصی عقیدت رکھتا ہوں کسی بھی شخص سے، اور وہ پھر مجھے لے کر تیرے غیر کی جانب جائے اور میں اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل کر گمراہ ہو